بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت السلام علیکم۔ تقریباً 3 سال تک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو طالب علیہ السلام، حضرت امیر المومنین علیہ السلام، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا اور دیگر لوگ محاصرے میں رہے، درے میں زندگی گزارتے رہے، تمام طرح کی پریشانیوں کو برداشت کرتے رہے۔ جیسا کہ پچھلے ویڈیو میں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اب یہاں پر یہ سوال تو لازمی ہے اٹھنا کہ ایسے حالات میں کیا کوئی ایسا تھا کہ جس نے کچھ مدد کرنے کی کوشش کی ہو، کسی نے کچھ مدد کی ہو؟ جس نے اس موقع پر مدد کی ہے یا مدد کرنے کی کوشش کی، اس کا نام تاریخ میں لکھا ہوا ہے، سوائے چند ناموں کے کہ جو نام آج بہت مشہور ہیں اور جن کے لیے یہ لکھا جاتا ہے یا پڑھا جاتا ہے کہ اس دور میں مکے میں ان کا بڑا رتبہ تھا، بہت لوگ کہنا بھی مانتے تھے، مشورہ بھی لیتے تھے، عزت بھی کرتے تھے، ان کا بڑا احترام تھا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں مسلسل 3 سال تک آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو ایسا کچھ نہیں ملتا ہے کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ انہوں نے کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی ہو یا مدد کرنے کی کوشش کی ہو۔ جب آپ کتابیں دیکھتے ہیں تو ملتا ہے کہ کچھ بہت چھوٹے نام یا کچھ یوں کہہ لیجیے کہ گمنام لوگوں نے مدد کی کوشش کی اور مدد کی اور ان کا نام تاریخ میں درج ہو گیا۔ اب انہوں نے مدد رشتہ داری یا کسی تعلقات کی بنیاد پر کی، کیونکہ اس وقت تک ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، اور بہت سے نام تو ایسے بھی ہیں کہ جن کا بعد میں بھی اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں رہا، دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ کچھ نام ایسے بھی ہیں کہ جو بعد میں دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ لیکن جو لوگ اس معاہدے سے پہلے یعنی 7 بعثت سے پہلے دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، انہوں نے باہر رہتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ان ساتھیوں کی کتنی مدد کی کہ جو اس وقت درے میں پریشانی کی زندگی گزار رہے تھے، مصیبتوں میں زندگی گزار رہے تھے۔ آپ اگر کتابوں میں دیکھنے کی کوشش کریں تو کہیں پر بھی کسی بڑے نام کا کہیں کوئی ذکر نہیں کہ انہوں نے کچھ کیا ہو اپنے رتبے سے، یا کسی نے اپنی دولت سے، یا کسی نے اپنے روب و جلال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے محاصرہ توڑنے کی کوشش کی ہو، یا محاصرے میں رہتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرنے کی کوشش کی ہو، یا کچھ کھانے پینے کا سامان پہنچایا ہو۔ اب ایک چھوٹی سی روایت آپ کے سامنے عرض کر دیں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ ایک نام ہے حکیم بن حزام۔ حکیم بن حزام حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا بھتیجا تھا۔ ایک روز یہ اپنے غلام کے ساتھ کچھ کھانے پینے کا سامان اپنے غلام کے سر پہ لادے ہوئے درے کی طرف جا رہا تھا کہ جہاں پر بنو ہاشم محاصرے میں تھے۔ راستے میں ابو جہل کی نگاہ پڑ گئی۔ ابو جہل نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ یہ بات جب ابو جہل کو معلوم ہوئی کہ یہ کھانے پینے کا سامان وہاں پہنچانے جا رہا ہے، تو ابو جہل سے وہاں پر لڑائی شروع ہو گئی، کہا سنی شروع ہو گئی۔ اتنے میں ابو البختری کا پورا نام تھا ابو البختری بن ہشام بن حرس بن اسد۔ ابو البختری وہاں آ گیا اور ابو البختری نے ابو جہل سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے تم دونوں کے درمیان میں، کس بات پر یہ لڑائی ہو رہی ہے؟ تو ابو جہل نے کہا کہ یہ وہاں کھانا پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ابو البختری نے کہا کہ اس کی پھوپھی وہاں پر ہیں، اور ایک آدمی اپنی پھوپھی کو کچھ کھانے پینے کا سامان دینا چاہتا ہے، پہنچانا چاہتا ہے، تو اس میں تمہیں کیا پریشانی ہے؟ تمہیں اس سے کیا لینا دینا ہے تمہارا؟ تو ابو جہل نے کہا کہ میں یہ کھانا لے نہیں جانے دوں گا وہاں پر، اور پورے مکے میں اسے میں رسوا کر دوں گا۔ تو اس بات پر ابو البختری اور ابو جہل میں اختلاف بڑھ گیا، لڑائی ہوئی۔ تو ابو البختری نے ایک اونٹ کی ہڈی پڑی ہوئی تھی، وہ اٹھا کے بہت زور سے ابو جہل کے سر پہ مار دیا۔ یہ واقعہ ابن ہشام نے لکھا۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ باہر تھے ایسے کہ جو مدد کرنے کی کوشش کر رہے تھے یا انہوں نے مدد کی۔ کس بنیاد پر کی اسے ابھی ہم چھوڑ دیتے ہیں، ابھی یہ بات کرتے ہیں کہ مدد جو کرنا چاہتا تھا تو وہ کر سکتا تھا، تھوڑی بہت پریشانی کے بعد وہ کر سکتا تھا، بہت زیادہ زحمت نہیں ہونے والی تھی۔ تو جو گمنام لوگ بھی تھوڑی بہت
پریشانی کو برداشت کر کے مدد پہنچا سکتے تھے، تو جن کے بارے میں تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے، لوگوں نے آج مشہور کیا ہوا ہے کہ ان کا مکے میں بہت رتبہ تھا، تو وہ تو بہت آسانی سے مدد کر سکتے تھے۔ ان کا نام آپ کو تاریخ میں کہیں پر بھی نہیں ملے گا کہ انہوں نے کوئی مدد کی ہو۔ اور تقریباً 3 برس تک یہ محاصرہ رہا۔ ان 3 برس میں اور ان 3 برس کے بعد، یعنی جب یہ محاصرہ ختم ہوا ہے، اس محاصرے کو ختم کرنے میں بھی ان کا کسی طرح سے کوئی ہاتھ نہیں رہا، کوئی کوشش انہوں نے نہیں کی۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو لوگ اتنے بااثر تھے مکے میں، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی مدد کیوں نہیں کی؟ کیا وہ مدد کرنا نہیں چاہتے تھے یا اس حالت میں نہیں تھے؟ اب اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا کہ محاصرہ جو تو اٹھا ہے، جو محاصرہ ختم ہوا اور جب یہ لوگ واپس مکے میں آئے تو اس میں بھی کس نے کوشش کی، اس میں بھی نام بنام آئے گا کہ کس نے کوشش کی اور کتنی کوشش کی۔ ان ناموں کو سننے کے بعد بھی آپ کو وہ مشہور نام نہیں ملیں گے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مشہور کیے گئے کہ بہت چاہتے تھے یا بہت جانثار تھے، یا انہوں نے اپنی کسی نے دولت لٹا دی، کسی نے کچھ کر دیا، کسی نے کچھ کیا، لیکن ان 3 سال میں نہ کسی نے دولت لٹائی، نہ کسی نے کوئی حمایت کرنے کی کوشش کی، نہ کسی نے کوئی حمایت کی۔ کل کے ویڈیو میں، اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ اس بات کا ذکر آئے گا کہ جو محاصرہ ختم ہوا اس میں کس نے کتنی کوشش کی اور کیا کام انجام دیا۔ اس میں بھی نام آپ غور سے سنیے گا۔ اگر کوئی نام ایسا آئے کہ جو بعد میں زیادہ مشہور کر دیے گئے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی نام نہ آئے تو پھر یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ رسول کو جو اتنا چاہتے ہیں انہوں نے رسول کے لیے کیا کیا اور کیا کرنے کی کوشش کی۔ آج کے لیے اتنا، باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔